نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے مے فیئر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے، پھر ہائیڈ پارک میں بھی لیا گئے، پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے. تو یہ آج سے 30 سال پہلے سے گیم چل رہی ہے. اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ہنڈی والے سے باہر بھیجا، جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان منگوا لیا. جس طرح شہباز شریف نے ٹی ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی وہ واپس آ جاتا تھا، باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا. اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے. اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے. فکر آپ سب کو، ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے، میں نے جس نے 30 سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا، جو سب کچھ بیچ کے آج اپنے میرے ملک میں پیسہ، جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک 2018 کو تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے. یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس. تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں. جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا 115-20 ڈالر تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو سے پریشر پڑتا ہے. یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا. 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا. صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے. پاکستان لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا. ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی. اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا. جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینے پڑتے تھے.
یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی. پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا احساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس پہ اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا، کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی، تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں، میں کم پہ ٹنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ، کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کو نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی، کورونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے. 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، وہ ملک کبھی بھی
کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں 2000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے 33 ارب ڈالر پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی, 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم 33 ارب ڈالر, تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس پہ اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. 4 صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشن ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میں آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی,
کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جس نے دیا، ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO2 دیا. NRO1 جنرل مشرف نے دیا. NRO2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز، جو FI کا کیس تھا اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو NRO2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کیا ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ہے آنے کا تھا ملک کا. پھر سے میں آپ کو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا. اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے. ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا. دیکھیں جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے، اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO2 دیا پاکستان. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO2 دیا، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھئی آپ کہتے ہیں نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو. اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے ایک گندی کیسٹ بھیجو. اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر. پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے. ایک دم CDO کو پتا چل گیا کہ اس سے کچھ، اس کا گھر سیل کر دیا. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں، یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائے. ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں مانا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ IMF یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے
یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا, سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے, اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی, میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی, میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا. میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں. حافظ قرآن ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ NRO دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی ہمارے ساتھ پوری طرح, میں آپ کو واضح کر دوں, ہاں موقف مختلف ہوتا ہے, ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے شاید آگے جانا چاہیے, یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو, اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے, الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے, اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں کو بٹھا کے اوپر IG اپنا رکھ کے تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے. ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا, ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن اگر نااہل کرتا ہے, الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں ذلت کمائے گا, وہ اور ذلیل ہوگا پاکستان میں, کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. ہر فیصلہ اس کا, بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جالا نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے, ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے, وہ ویسے الیکشن جتا دیں گے. یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے نااہل کر دیا, کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی, اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں, اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اگر میں نہ بھی PTI کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے؟ ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں, یہ تو اربوں کی چوریاں معاف ہو رہی ہیں, وہ ہم بیچاروں کی ہزاروں میں لاکھوں کی چوری ہے, وہ بیچارے سل رہے, سب کو چھوڑ دے جیلوں میں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے, ان کے پاس کیا فارمولا ہے, یہ کیا کریں گے؟ ان کے اوپر نہ پاکستان کی ایک جو بزنس مین جو سرمایہ کار ہے, نہ ان کو اعتماد ہے ان پہ. آج سارے 88% پاکستان کے سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس پہ اعتماد نہیں ہے. 100% باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس اکانومی پہ اعتماد نہیں ہے. تو ان کے اوپر کیا کریں گے ہم؟ اس گھوڑے کے اندر کتنا پمپ بھرے گے, وہ تو مر چکا ہے گھوڑا, یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلے یہ اکانومی تباہ کر کے گئے, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ سب سے تاریخ کا بڑا بیرونی خسارہ کر کے چلے جائیں, جبکہ تیل کی قیمت سب سے کم تھی ان کے دور میں, تو اب ان سے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے جب 1 جون کو کہا تھا کہ یہ تباہ کر دیں گے اکانومی, کیونکہ میں تو 30 سال سے ان کو جانتا ہوں, مجھے تب بتا دیں گے کون سا دور تھا جب انہوں نے ہماری اکانومی کو ٹھیک کیا ہو. انہوں نے اپنے پیسے بناتے رہے, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا ان کے دور میں. تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ گئے. سندھ ہاؤس کے اندر اور 20 کروڑ روپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں. کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں, اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور لوٹا بنا رہے ہیں؟ کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو, یا کینیڈا میں ہوا ہو, یا آسٹریلیا میں جدھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے؟ آئین میں کیا گنجائش ہے؟ یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے NRO 2 کی؟ مجھے بتائیں, پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے, پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے, NRO ان کو کیسے مل گیا؟ کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو NRO مل جائے؟ مجھے ایک بتائیں, برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو NRO ملا ہے, کبھی آسٹریلیا میں ملا ہے, کسی مہذب معاشرے میں ملا ہے؟ تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب آپ ان کو فائدہ ہو تو آئین کو یاد آ جاتا ہے, باقی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دھجیاں اڑائی.